ابھی یہیں پر ہمارے اس گاؤں کے اندر 150-200 کا گھر ہمارے مسلم بھائیوں کا، باقی چاروں طرف ہمارے نون مسلم بھائی رہتے ہیں۔ یہ پرانی تہذیب ہے، رہتے ہیں، یہ تاریخ ہے پیار و محبت کی، لیکن جب سے یہ راجنیتی آئی دھرم کی، تب سے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ جب سے اپنے اپنے فائدے آئے، تب سے اپنے نیتاؤں سے جب سے پوچھنے لگے، تب سے قوم بٹ گیا۔ میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے کہ ہمارے ہندو بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ کا سمادھان چاہیے تو آپ کسی لیڈر سے مت پوچھو، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایماندار نہیں ہے، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ گیتا کھولو، گیتا کھولیے، 2 ادھیائے 3 ادھیائے کے منتر و شلوک موجود۔ تسمات شاسترم پرماننتی کاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا، کون سا کام کاریا، کون سا کام اکاریا نہیں کرنا ہے۔ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم، شاستر میں اچھی باتیں لکھی گئی۔ ان بھائی کو ہم نے پاسوان صاحب کو کہا کہ دیکھیے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، تو آپ کو یہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے گرنتھ سے ملے گا، آپ کے نیتا جی کے آفس سے نہیں ملے گا۔ نیتا جی کے آفس میں ملے گا کہ ارے لڑاؤ مار ڈانگ کرو، ہندو کو الگ کرو، مسلم کو الگ کرو، یہی کہیں گے۔ ہم کو یہاں سے ووٹ چاہیے، یہاں یہ کرنا ہوگا، تو یہاں تک کہ دنگے کروا دیتے ہیں، بم بلاسٹ کروا دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اسی لیے نیتا جی کی آفس میں چاپلوسی مت کرو، ایشوریہ گرنتھ سے پوچھو۔ تسمات شاسترم پرماننتی کاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ 2 ادھیائے کا 2 منتر، 4 منتر، 24واں منتر ہے شریمد بھگوت گیتا کا کہ اے منشو، اے انسانوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی معاملہ پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ تمہارا اٹک جائے، تم بھٹک جاؤ، تو کیا کرو گے؟ منتری جی سے پوچھو گے، یا کرپٹ مکھیا سے پوچھو گے، یا وہ گھوٹالے باز سرپنچ سے پوچھو گے؟ نہیں، اگر ایماندار ہے تو مشورہ لے سکتے ہو، لیکن 80-85% لوگ ایسے ہیں کرسی اقتدار پر جو ایماندار نہیں ہوتے، بے ایمان ہوتے ہیں، لوٹیرے ہوتے ہیں وہ۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی، اپنے اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے لوٹیرے لوگ کرسی اقتدار پر قابض ہوتے۔ سماج کا ایک اچھا آدمی، اس کو نہیں کرسی اقتدار پر بٹھایا جاتا، اس لیے ان سے نہیں، اپنے شاستر سے پوچھو۔ تسمات شاسترم، اور اگر شاستر سے پوچھو گے تو وہ شاستر تم کو اپنی پرانی ایشوریہ گرنتھ کی روشنی میں تمہارے سمسیا کا سمادھان بھی دے گا۔ یہ شاستر ودھی متسرجیہ، ہاں پتا چلنے کے بعد نہیں مانو گے تو پھر آگ میں گھسیڑ دیے جاؤ گے۔ یہ شاستر ودھی متسرجیہ ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتی۔ اگر شاستروں کو پھر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ نرک میں جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کاریا اکاریا کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے گرنتھ کو دیکھو، اور مسلمان ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ الجھ جائے تو قرآن کے طرف چلے آؤ، احادیث کے طرف چلے آؤ، شریعت اسلام کو الٹ کر دیکھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، if you are in الجھن، اگر آپ الجھن میں چلے گئے، اگر آپ کنفیوزڈ ہو گئے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، سمسیا کا سمادھان قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے کتنا کلیئر اور آسان ہے کہ انسان جاننے کے باوجود بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے فائدے کے لیے جاننے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان بعض دفعہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، جرم ہے، الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ہے۔ وہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میرے سماج کے مسلمانوں، میرے دل میں آج بہت زیادہ درد ہے،
اور بہت پہلے آ کر میں نے کہا اراکین جلسہ سے بھائی صاحب سے کہ مجھے ذرا آرام چاہیے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا۔ کچھ علاقوں کے کچھ پنچایتوں کے رزلٹ سامنے آئے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے کچھ پنچایت کے لوگوں، جب آپ کے سامنے میں بائی پروف جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ نیتا غلط ہے، پھر سے آپ نے پیسے لے کر ان کو کرسی پہ بٹھایا۔ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ ایک بات یاد رکھو، اگلے 5 سال تک جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی گھوٹالہ کرے گا، وہ ذمہ دار وہ بعد میں ہوگا، پہلے قوم اور جنتا ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے پیسے لے کر انہی شرابی اور کبابی اور لوٹیروں کو کرسیوں پر بٹھایا۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سارے وہی لوگ کرسی پر آئے جو پچھلے بار تھے، وہی قوم کے پنچایت کا پرمکھ آ گئے، وہی ممبران آ گئے۔ کہیں نہ تو کہیں ڈیلنگ ہوئی ہے جناب، کہیں نہ تو کہیں نوٹ کی گڈیاں کھولی گئی ہے۔ یہ بات میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ سکتا ہوں۔ اور جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے ان پنچایتوں کے لوگوں، میں نام نہیں لے سکتا اس پنچایت کا، لیکن غلط آدمی کی جب ان کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، قوم کے ایک ایک فرد کو بتایا گیا تھا، آپ چنتے اپنی مرضی سے کسی اور کو چنتے، لیکن آپ نے انہی لوگوں کا دوبارہ انتخاب کیا۔ میں بحیثیت عالم میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ لوگوں یہ غلط ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے، انہوں نے یہ گھوٹالہ کیا اور انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ کے حق حقوق کو انہوں نے لوٹے ہیں۔ تو عوام کی ذمہ داری تھی کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کرتے، اپنے ووٹ کا اور اپنے مت کا صحیح استعمال کرتے، لیکن شراب پلا کر، آپ کے بچوں کو شرابی بنا کر، جھوٹ بول کر، آپ کے سامنے جھوٹ کا پلندہ کھول کر، 10-10 ہزار روپے کی نوٹ کی گڈی دے کر آپ کو پھر سے وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو پچھلے سال 1 سال کے اندر 1.5 کروڑ روپے کا غبن اس نے کیا تھا، اگلے 5 سال میں کروڑوں کا غبن کرے گا تو اس کا گناہ دوسرے نمبر پر اس کو لکھے گا، پہلے نمبر پر آپ کے ماتھے میں جائے گا۔ پتھراباری پنچایت کے لوگوں، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ بہت سارے ایماندار لوگ تھے کرسی اقتدار پر، اور میں کہنا چاہوں گا جو کرسی پر بیٹھے، آپ اپنی اس پوسٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اپنی ذمہ داری کو قوم کا نوکر سمجھ کر آپ پورا کیجئے گا تو مرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں پوری طاقت لگائی گئی تھی، اگر آپ نے قوم کو، سماج کو لوٹنے کے لیے اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو میرے بھائی، میرے قائد صاحب، you will be loser in this world، اور مرنے کے بعد بھی آپ رسوا ہوں گے، آپ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ میں نے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا، اس پنچایت کا، میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے مجھے شکایت ہے، وہاں کے عوام سے مجھے شکایت ہے کہ وہی فراڈ، وہی 420 کر کے کرسی پر بیٹھے، کل تک نظر نہیں آتے تھے لوگوں کی پریشانی میں، آج پھر سے سماج ایک وراجمان ہو گئے کہ آئی وون دا کمپٹیشن، ہم جیت گئے، کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، جو چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا ہماری اخلاقی نہیں بلکہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں۔ یہ بندہ غلط ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، یہ چیز کوئی غلط ہے تو اس سے روکنے اور رکنے کی کوشش کیجئے، نہیں پھر سے ہم وہی کریں گے، مولانا آپ لاکھ کرو، کچھ بھی کرو، ہم کو وہ کرنا جو ہمارا دماغ چاہتا۔ یہی غلطی تو کی تھی بنی اسرائیل نے، کیوں ان کے اوپر بجلی برسائے گئے، کیوں ان کے اوپر پہاڑوں کو ڈالا گیا، کیوں ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکایا اللہ نے۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو نعمت نہ دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ سب سے پہلی نعمت تو یہ دی کہ اس ظالم قوم فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا۔ اس کے بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ،